تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پیغمبر پر یہ شک ہو سکتا تھا معاذ اللہ کہ بھائی چلو ابھی نہیں، بعد میں یہ دولت بنائیں گے، بنگلے بنیں گے، گاڑیاں آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا، جب پیسہ آیا نا تو بھی نہیں رکھا آپ نے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ، شام آیا تو شام آئی تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ. یہ ایک اس اشکال کا جواب ہے کہ جب پیسہ رکھنا جائز ہے، سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا پیسہ، کتنے کتنے ان کا تو تاج آج کے لحاظ سے کروڑوں روپے کا تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں، تخت ایسا عالی شان، دائیں بائیں گارڈ، اور بڑا سسٹم تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو جب یہ جائز ہے تو جب اللہ نے اپنے نبی کو پیسہ دیا تو رکھا کیوں نہیں؟ اس اشکال کا جواب یہی ہے. لوگ ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے نبی تو پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، اور یہ مولوی لوگ دیکھو کیسے کالر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیسے گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کبھی نہاری کھا رہے ہیں تو کبھی جلیبی کھا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی حلال ہے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں پھر پیغمبر نے کیوں پیون زدہ کپڑے پہنے؟ اس کا یہی جواب ہے، حلال ہے سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا. اگر حرام ہوتا تو پیغمبر کوئی بھی ہو حرام کام نہیں کرتے. ہمارے نبی کو اللہ نے اس لیے مسکین رکھا آخر وقت تک کیونکہ اب آخری نبی ہیں، تو اللہ آپ پہ ہر قسم کے الزامات کی نفی کرنا چاہتا ہے. کل کوئی غیر مسلم کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے. دیکھو پہلے کسی کے دل میں وسوسہ آتا نا نبی سے پہلے کہ یہ پیغمبر معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ اگلے پیغمبر کو بھیج دیتا ہے. ہمارے پیغمبر کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ بند، تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. لہذا ہمارے نبی کی طبیعت میں سخاوت اتنی ڈال دی کہ پیسہ صبح آیا تو شام تک ایک ڈھیلا بھی گھر میں نہیں ہے، اور شام کو آیا تو صبح تک نہیں ہے. پھر وہی فاقے، یعنی جب فتوحات میں مکہ فتح ہو گیا، فتوحات کے دروازے کھل گئے، لیکن آپ کی حالت وہی ہے، ایک دن گھر میں کھانے کو ہے دوسرے دن نہیں، اور 40 دن کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، کھجور پانی کچھ ہے ہی نہیں، اور روزوں پہ روزے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے کہ بھائی بعد میں بھی اگر یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوتا تو اب تو کرتے نا. اور اسی وجہ سے ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی. اس میں بھی یہی حکمت تھی. اگر آپ پہلے سے 4 شادیاں کر لیتے یا زیادہ شادیاں کرتے تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں معاذ اللہ نقل کفر، عورت کی شہوت ہے، معاذ اللہ ان کا مزاج ہے عورتیں رکھنا. ہمارے نبی نے اس وقت نہیں رکھی جب رواج تھا عربوں میں تو پہلے سے 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا. اس وقت ہمارے نبی نے اس رواج کی مخالفت کی ہے، نہیں رکھی. 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہے ہیں. اگر کوئی خواہش نفسانی کا غلام ہوتا ہے معاذ اللہ تو 25 سال میں وہ 40 سالہ بیوہ سے کرتا ہے شادی. سب سے زیادہ شہوت تو بھڑک رہی ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں. اس وقت عیاشی کا جو شوق ہوتا ہے وہ 50 سال میں نہیں ہوتا. تو اگر شوق معاذ اللہ یہ کام شوق کی وجہ سے کیا ہوتا تو پھر اس وقت کرتے، اور 15 سال اس بیوہ کے ساتھ گزارا نہیں کرتے. اور پھر 50 سال میں جا کے آپ نے نکاح کیے جب انسان میں نکاح کی خواہش کم ہو جاتی ہے، اور پھر ان میں بھی زیادہ بیوہ عورتوں سے کیے. تو یہ اس میں بھی یہ حکمت تھی بھائی، اگر یہ اپنی خواہش سے کیا ہوتا تو پہلے کیا ہوتا نا، تو پتہ چلے یہ بھی اللہ کے حکم پہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کے علاوہ اور کوئی مصلحت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہر لحاظ سے ایسا بنایا کہ آپ کے کیریکٹر پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی نیت پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ کوئی پھر بھی کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کا تو کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا. وہ تو کرتے رہیں گے. وہ تو حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگی ہے، جب یہودیوں نے لگائی ہے تو اللہ نے حضرت مریم کی برات کا کیسے اعلان کیا؟ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں. کوئی بولتا ہے ایسے بچہ؟ ساری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں میں پیغمبر ہوں، میری ماں زانی نہیں ہے. پھر یہ ہو سکتا تھا بھائی کوئی جادو ہو گیا ہو. پھر وہ جو پیغمبر بڑے ہو رہے ہیں ان کی سیرت سے پتہ چل رہا ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ پرندوں کو بناتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ اڑ جاتا ہے. وہ ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے ہیں، وہ ایک توحید بیان کر رہے ہیں. تو کہیں سے بھی ولد الزنا والے آثار جاری نہیں ہوتے. ہم نے علماء سے سنا ہے زبردست جو قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں نا تو دلائل سے نہیں، براہین قاطعہ سے ثابت کرتے ہیں. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو چڑھتے سورج کی طرح ہو، جس کے بعد انسان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش
نہیں ہوتی. ایسی دلیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ برہان. اس کی مثال ہے جیسے مناظرہ ہو رہا ہو بند کمرے میں, ایک کہہ رہا ہے بھائی سورج ابھی نہیں ہے, رات کے 12 بج رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے بھائی دن کے 12 بج رہے ہیں, اور شرطیں لگا رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, دیکھ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, اور وہ فلکیات کا علم سے اتنے میں ایک بندہ کھڑکی کھولے بولے یہ دیکھ کیا ہے, یہ کیا ہے, سورج چمک رہا ہے, یہ تیرا باپ ہے. کراچی میں تو اسی طرح بولیں گے نا, یہ تیرا باپ روشنی بھیج رہا ہے اتنا بڑا بلب لگا کے, یہ جو دھوپ پھیلی ہوئی ہے, سورج تو نہیں دکھایا, دھوپ دکھا دی, کہ یہ جو دھوپ دکھائی ہے یہ سرچ لائٹیں لے کے تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے اوپر. یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ سورج ہے. پھر بھی کوئی کہے نہیں یار یہ سورج نہیں ہے, سورج ہوتا تو نظر آتا, یہ اصل میں یہ کوئی نیا سولر سسٹم آیا ہے. تو اگلا کہے گا سولر سسٹم تو چلتا ہی سورج سے ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ وہ سولر سسٹم ہے, دن میں چارج ہوا تھا رات میں چل رہا ہے. تو آپ کیا بولو گے بھائی ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں. تمہیں دھوپ دکھا دی, اس کے بعد بھی تم سورج کے وجود پہ یقین نہیں کر رہے. جیسے وہ ایک صاحب آئے نا, میں بار بار ابھی ہمارے دوست ہیں غصہ نہ ہو جائیں گے, مصعب آپ نے میرا بڑا مذاق اڑایا یار. تو ان کا مذاق نہیں, محبت میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے نا دودھ ڈاکٹر کہہ رہے نہیں پیو نہیں پیو. میں نے کہا یہ جو گائے دودھ دے رہی ہے 18 کلو, 2 کلو اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے, 16 کلو تیرے باپ کے لیے پیدا کر رہی ہے. یہ تو انسانوں کے لیے پیدا, یہ تیرا باپ پیے گا یا ندیوں میں پھینکیں گے ہم اس کو. بھینس اور گائے جب دودھ دیتے ہیں نا 1-2 کلو بچے کے لیے ہوتا ہے, باقی سارا کس کے لیے. فطرت اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے نیچر, کہ ایک جانور کو دودھ پہ لگا دیا اور وہ ضائع کرنے کے لیے دودھ پیدا کیا ہے. ایک جانور میں ہو سکتا ہے, 2 میں ہو سکتا ہے, ساری گائے ایسی, ساری بھینسیں ایسی. تو میں نے کہا یہ انسانوں کے لیے دودھ پیا کرو, ڈاکٹروں کی, سارے ڈاکٹر کہہ بھی نہیں رہے. پھر میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر کی بات میں اور یہ شریعت میں ایسے تطبیق ہوتی ہے کہ دودھ بھوک میں پی لیا کرو کھانے کی جگہ. وہ خیر میں ٹاپک ابھی نہیں چھیڑتا, وہ دودھ پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. یا بعض لوگوں کا مزاج بلغمی ٹائپ کا ہوتا ہے, ان کو دودھ اثر, ان کو نقصان دیتا ہے دودھ. خیر, تو اتنے واضح دلائل پیغمبر کے بیان کیے گئے, اللہ نے ان کو سمجھایا تم تنہائی میں جا کے غور کرو. مشرکین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی کہ نہیں ماننا. اور یہ بعض نے تو پیغمبروں کو یہاں تک کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیوانے بھی ہیں. انہوں نے کہا یہ دیوانے ہوئے اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں, تو ہمارے بتوں نے ان پہ جادو کر دیا ہے, اس لیے معاذ اللہ یہ کیا ہو گئے, دیوانے ہو گئے. ہود علیہ السلام کو یہ کہا نا کہ ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو. ٹھیک ہے نا, صحیح طریقے سے کرو. انی اشہد اللہ انی بریء مما تشرکون, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان کو پھر بھی نہیں مانتا. اب کرو جو تمیز سے کرو, کچھ سارے مل کے کرو نا. یہ مبہم طریقے, جیسے میں عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں نا کہ ان کے پاس اتنے 1000 جنات, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس 1 کروڑ جنات, وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کر دیا, میں نے جن کو بھیج کے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں میں بغیر جن کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں کیا بغیر جن کے, تو تم جنات کے ذریعے مجھے اٹھوا لو. کیا خیال ہے بھائی, تم کچھ تو کرو نا جنات کے ذریعے. تو میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, تو الحمدللہ 10-15 سال سے چیلنج کر رہا ہوں, اللہ کا فضل ہے بچا ہوا ہوں الحمدللہ فٹ فاٹ, کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی جن بھی نہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک نے میرے بارے میں کہا اس نے جن رکھے ہوئے ہیں. تو وہی ہے کہ جب دھوپ بھی دکھا دی پھر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ سورج نہیں ماننا, تو اب اس کا تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے.